واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اور تیسرا جو بندہ تھا اس نے اللہ کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کیا. اس نے کہا یا اللہ میں ایک مالدار آدمی تھا, میری کوئی ضرورت تھی, کوئی کام تھا, اس کے لیے میں نے ایک مزدور کو ہائر کیا اور میں نے اس مزدور سے وہ کام لیا. جب وہ کام میرا ہو گیا میں نے اس کے ساتھ کوئی چاول طے کیے تھے, اتنے چاول میں دوں گا, لیکن بندہ کہیں چلا گیا, اس نے اپنی مزدوری وصول نہیں کی. میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, تو مجھے سمجھ آئی کہ اس سرمایے کو, جو کسی کی مزدوری ہے میرے پاس, اس سرمایے میں کو کسی کام میں لگانا چاہیے. میں نے ان چاولوں کو فروخت کر کے ایک گائے خرید لی. اس گائے کی نسل میں برکت ہوئی, کئی گائیں ہو گئیں. ان میں سے میں نے کچھ فروخت کر کے غلام خرید لیے. میں نے غلاموں کے ذمہ لگا دیا کہ اس مال کو تم نے سنبھالنا ہے. میں اس مال کی نگرانی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مال بہت بڑھ گیا. پھر بہت سالوں بعد وہ بندہ آیا, اس نے کہا بھائی اللہ سے ڈر اور وہ میری مزدوری, وہ میرے چاول دے دے, میں بہت ضرورت مند ہوں. میں نے کہا یہ جتنا مال ہے, جتنے غلام ہیں, یہ سب تیرے, لے جا. تو کہنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, میں سا مذاق نہ کر, میں نے جو مزدوری بنتی ہے وہ مجھے مزدوری دے دی, میرے چاول دے دی. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہارے چاول فروخت کیا, اس سے گائے لی, اس گائے کو اللہ نے برکت دی, اس کی نسل بڑھتی گئی. اس سے میں نے فروخت کر کے کچھ غلام خرید لیے, اور یہ سارا مال جو ہے یہ انہی چاولوں کی وجہ سے وجود میں آیا. سارا مال تمہارا ہے, اب تم لے جاؤ. وہ شخص میرے دیکھتے دیکھتے انہیں وہ غلام لیا, وہ مال لیا اور لے کر چل پڑا. یا اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کے لیے تھا, اس چٹان کو سرکا دیتا کہ ہم یہاں سے نکل سکیں. اس واقعہ میں نبی علیہ السلام نے اہل حقوق کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اہل حقوق کے حقوق بیان کرنا یعنی حقوق ادا کرنا کتنا عام معاملہ ہے. ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں دیکھو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو. اگر کوئی اللہ کا فریضہ تمہارے ذمہ باقی رہ گیا ہے, اللہ کے فریضے کو ادا کرو, اسی قضا کر لو, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں. اور اگر کسی بندے کا کوئی حق ذمہ میں ہے یا ادا کر دو اس کو, یا اسے معاف کرا لو. دنیا میں آسان ہے بھائی, آپ کے کتنے ہی حقوق میرے ذمہ ہوں گے جو میں نے تلف کیے, اب اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا, سارے مسئلے حل ہو گئے. زندگی میں تو یہ آسان کام ہے, لیکن موت کے بعد مشکل کام ہے, وہاں تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا. اسی میرے دوست, ہمیں اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کریں. صفائی معاملات ایک مستقل شعبہ ہے اور اس کی اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں کہاں معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. کتنی ایسی عبرتناک زندگیاں ہیں کہ لوگوں کے حقوق تلف کیے اور پھر بہت بری موت مرے. تو کیا بنا ہوگا. اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اہتمام اور صفائی معاملات بڑے عام ترین مسائل ہیں. اللہ علیہ فضل رحمت سے ہر مسلمان کو, ہر مومن کو عملی زندگی, اعمال والی, اعمال صالح والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.